ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یا اللہ اپنی زندگی دوبارہ آج پھر ہمیں زندہ کر دیا، اے اللہ ساری تعریفات آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، ہماری جتنی کوشش اس پہ ہوتی ہے نا کہ بچے انگریزی بولیں، اتنی کوشش اگر ہم ان چیزوں پر لگا لیں تو واللہ دنیا آخرت سمجھ لیں۔ کہا بیٹا بچے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، حجاب تھا، نقاب تھا، سکارف تھا، ایک سیمسٹر کے بعد ایک چیز گئی، دوسرے کے بعد دوسری گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل اس ماحول میں رچ بس گئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللہ کے رسول فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، انہوں نے فرمایا من تشبہ بقوم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، ریزمبلنس اختیار کرنے کی کوشش کی، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے تخریج کیا، یعنی اپنی سنن میں ذکر کیا، جو ان کی کلیکشن ہے وہاں انہوں نے اس کو ذکر کیا اپنی سند اور اپنی چین سے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس نریشن کو آتھینٹک قرار دیا، یعنی صحیح قرار دیا۔ یہ باب ہے زہد اور ورع کا، اور زہد کا معنی کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، اور ورع کیا ہے؟ ورع یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا جن کا آخرت میں نقصان ہے۔ یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق زہد کے ساتھ بھی ہے اور ورع کے ساتھ بھی ہے۔ زہد کے ساتھ تب ہوگا کہ اگر ہم ان چیزوں میں بھی ریزمبلنس اور مشابہت ان لوگوں کی چھوڑنے کی کوشش کریں جو لوگ اللہ کے مخالفین ہیں، اسلامی تعلیمات کے مخالفین ہیں، اگرچہ اسلام میں اس کا جواز موجود ہو تو یہ زہد ہوگا۔ اور اگر جہاں پر ان لوگوں کی خاص طور پر غیر مسلموں کی اور ان کے خاص جو امور ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنا جہاں پر جائز نہیں ہوگا، وہاں پر اس مشابہت اور ریزمبلنس کو چھوڑنا ورع میں آئے گا۔ اور یہ حدیث سبحان اللہ، یہ ہم سب میں ایک ایمان کی حمیت، ایک سیلف رسپیکٹ، ایک اللہ کی نعمت کا شکر، اور انسان کو ایک انفیریٹی کمپلیکس سے، احساس کمتری سے نکالنے کے لیے بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی۔ کیسے؟ آئیے سیکھتے ہیں کہ کیسے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جس شخص نے کسی کی بھی مشابہت اختیار کی تو وہ ان میں سے شمار ہوگا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آدمی مشابہت، ریزمبلنس، نقل، کسی ٹرینڈ کو فالو کرنا کب کرے گا؟ فالو کب کرے گا؟ جب وہ اس کو پسند کرے گا، اس کی رسپیکٹ کرے گا، اس کو بلند اور گریٹر تصور کرے گا، اور خود اس سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے گا، یا اس کی وہ ضرورت سمجھے گا، کمتر بے شک نہ سمجھے لیکن وہ ضرورت سمجھے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یا اس کا اس میں شوق انوالو ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو گریٹر ون ہے وہ اسمالر ون کی مشابہت اختیار کرے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، کچھ شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم ریزمبلنس کی بات کرتے ہیں تو ریزمبلنس کی بات اس میں نہیں ہوگی کہ وہ فلاں بھی یہ لباس پہن رہا میں بھی یہ لباس پہن رہا ہوں، صرف یہاں اس حد تک نہیں ہے، یہ کچھ خاص چیزیں ہیں وہ آگے میں ذکر کروں گا۔ تو اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے، ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا۔ اس قاعدے کو پہلے ہم پازیٹیولی لیتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو یوز کیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صالحین، اہل علم، اہل تقوی، خیر والے لوگ، اچھائی والے لوگ، اچھے کریکٹر کے مالک لوگ، ان کی جو بندہ ریزمبلنس اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ آپ کا تعارف بن جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟
آپ جتنے بھی جیسے بھی ہوں، آپ اگر بہت اچھے ہیں اور لوگ برے ہیں تو آپ کے تعارف میں آپ کی اچھائی نہیں آئے گی، ان لوگوں کی برائی آئے گی۔ اگر آپ کچھ برے ہیں لیکن آپ کا اتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کی برائی وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگی، پس منظر میں چلی جائے گی اور اچھے لوگوں کی اچھائی سامنے آ جائے گی۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا گیا اور بہت ساری اور حدیث میں بھی کہ اچھی کمپنی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ البخاری۔ کہا کہ دیکھو جو آدمی ہے وہ اپنے دوست کے دین پر تصور کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ کسی عام دوست کا نام نہیں لیا، المرء علی دین خلیلہ، خلیل عام دوست کو نہیں کہتے، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو بہت گہرا دوست، بہت کلوزسٹ ون، جو انسان کے بہت قریب کے جو لوگ ہوں نا وہ۔ کہا کہ دیکھو انسان اپنے خلیل کے، اپنے قریبی دوست کے دین پر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو برقرار رکھا، آپ نے یہ نہیں کہا نہیں آپ لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، لوگوں کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، آپ نے اس بات کو برقرار رکھا کہ واقعی ہی ایسا ہے کہ انسان کا جیسا دوست ہوگا وہ دوست جو اس کا قریبی دوست ہے، خلیل سب سے زیادہ قریبی دوست، وہ جیسا ہوگا انسان کو اسی طرح کا سمجھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو خلیل بنا رہا ہے، اس کا گہرا دوست کون ہے۔ اسلام دعا تو سب سے ہوتی ہے نا، لیکن آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا زیادہ وقت کس کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ کی پوسٹ، آپ کا آنا جانا، آپ کی ٹریولنگ، آپ کی دوستی، آپ یہ سارا کچھ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو انہی میں سے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں یا جو ہمارے دوست نہ بھی ہوں تو ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم ان کے جیسا لباس پہنیں، ان کے جیسے اپنی ڈریسنگ کریں، ہیئر کٹنگ ان کے جیسی ہو، سب کچھ ان کے جیسا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے اور صالحین لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے لمبے بال رکھے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک یہ بھی تھی۔ ان کو کسی نے نہیں کہا، بس انہوں نے دیکھا اور ایسا کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی کو چھوڑ دیا، کسی نے ان کو کہا نہیں۔ اور اس کے برعکس بھی ہوا، کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے اچھائی کو چھوڑ دیا اپنی دوستی کی وجہ سے۔ کتنی بہنیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنا حجاب چھوڑ دیا اپنی دوستی کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے۔ میں یونیورسٹی کا کئی عرصہ تک ایک حصہ رہا ہوں، اس میں ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور ایسی بہت ساری بیٹیوں کو دیکھا جو پیچھے گاؤں دیہات کے رہنے والی یا چھوٹے شہروں کے رہنے والی اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے آئیں۔ حجاب تھا، نقاب تھا، سکارف تھا، ایک موڈیسٹ ایک ڈریسنگ تھی۔ ایک سیمسٹر کے بعد ایک چیز گئی، دوسرے کے بعد دوسری گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل اس ماحول میں رچ بس گئی۔ حجاب بھی ختم، کھلے بال اور اس طرح کی چیزیں، یہاں تک بھی معاملہ پہنچ گیا اور اس سے آگے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ اگر تو صالحین کی مشابہت ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو مطلوب ہے، صالحین کی مشابہت، ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ اور ظاہر ہے کہ صالحین اپنی زندگی کا طریقہ کار کیسے بنائیں گے، خاص طور پر وہ صالحین جن کے عمل صالح کی بنیاد علم ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور ان کی جو دنیاوی ایک رنگ و بو ہے نا، لوگ اسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس لوگ کہتے ہیں میں نے ایسا بننا ہے، وہ ان کے پورے جو احوال کو دیکھ کر کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسا بننا؟ بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، لوگ ہوں، ہر بندہ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہو، سبحان اللہ۔ یا تو ہم دیکھیں نا کسی موٹیویشن سپیکر کو، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو متن کے ساتھ پڑھا، بندہ ہش ہش کر اٹھا کہ مجھے ایسا بننا ہے، مجھے ایسے احادیث یاد کرنی ہے۔ کسی نے کوئی ایک چیز کو بہت اچھے سے سمجھایا علم کی بنیاد پر، اور اس میں قرآن کا ریفرنس دیا، اس میں حدیث مبارک کا ریفرنس دیا، اس میں اسلاف کے اقوال کا ذکر کیا، تو آدمی کہے کہ مجھے ایسا بننا ہے۔
لیکن اگر ہم کسی کو جس کے ساتھ دین کا نام بھی جڑا ہوا ہو اور ہم صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا بننا ہے کہ اس کی دنیاوی اعتبار سے بہت شان و شوکت ہو، نہیں، یہ مشابہت اسلام نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ہماری دوستی اور ہمارا تعلق ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے پاس روزانہ سوال جواب بھی آتے رہتے ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں، اور میں اکثر جب لوگ پوچھتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کا کیا حل ہے، ڈپریشن کا کیا حل ہے، تو میں ان کو دو باتیں کہتا ہوں: علم اور اہل علم اور صالحین کی مجلس۔ صالحین کی مجلس، اہل علم کی مجلس، جو اللہ والے لوگ ہیں، جن کی زندگی میں سب سے نمایاں چیز اللہ اور اللہ کی رضا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ ہے، ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف، ان میں ایک بھی کافی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا، ان کا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ پورا واقعہ ختم ہونے کے بعد جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، ایک بادشاہ کی ان کی حیثیت ہے، ان کے والدین ان کے پاس آ گئے، بھائی آ گئے، وہ حسد کے جو شکار تھے توبہ طائب ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ آخر میں یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آیت نمبر 101 ہے غالباً، یا 100 ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، یا رب آپ ہی میرے دوست اور مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہ تو اللہ کی تعریف ہوگی، دعا کا انداز ہے نا۔ اور مانگا کہ اللہ تعالیٰ سے توفنی مسلمن، ایک بادشاہ، کامیاب بادشاہ، ایک انتہا درجے کا باحیا شخص، اور اس کے ساتھ اس پر مستزاد اور اس پر سونے پہ سہاگا جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ نور علی نور، یہ کہ نبی بھی ہے۔ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں آپ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں۔ کوئی نافرمانی ہے یوسف علیہ السلام کی کوئی نظر آئی؟ اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جب آپ فوت کریں تو فرما برداری کی حالت میں ہوں، مسلم۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں میرا صالحین میں ٹھکانہ ہو۔ آخرت میں کس شخص کا صالحین کے ساتھ ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جس کی دوستی، محبت، اٹھنا بیٹھنا اس دنیا میں صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اچھا یہ پر بس نہیں، اچھی دوستی اور یہ کتنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز، یہ آیت آپ نے بار بار پڑھی ہوگی، آپ سب نے بار بار پڑھی ہوگی، بار بار سنی ہوگی، مجھے یقین ہے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت کو ایک حکم دیا۔ جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارا جسم و جان، مال و دولت، اہل و عیال سب آپ پر قربان ہو۔ ان کو کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں روک رکھیے، ان لوگوں میں رہیے آپ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہ، وہ اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ان سے پھیرو نہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی خوبصورتی کو چاہیں گے کیا؟ یعنی ان سے آنکھوں کو ان سے پھیر کر کسی اور طرف آپ کہاں دیکھیں گے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا اس کا ارادہ کرنا ہے؟ نہیں، ان لوگوں میں اپنے آپ کو رکھیے،
اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری دوستیاں اور ہماری محبتیں ہماری کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اچھے لوگوں کے ساتھ، یہ صالحین ہیں۔ صالحین کا معیار وہ کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہوں۔ اللہ کو پکارنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم سیکھنا سکھانا، حدیث مبارک سیکھنا سکھانا، نماز روزہ وغیرہ اس کی پابندی، خیر کی باتیں کرنا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں لوگوں کے ساتھ منسلک رہنا، یہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی دنیا کو شو کرنا۔ دنیا کی زینت سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ اب دنیا کی یہ جو خوبصورتی ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو ہم دیکھیں گے کس کی ریزیورنس کرتے ہیں۔ اس حدیث میں عزت نفس، ایک ایمانی حمیت، اور دوسرا سیلف ریسپیکٹ کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ اسلام پر ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کس کو فالو کر رہے ہو، کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہو۔ یہ تو ہوگا صالحین کے بارے میں۔ لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کی جو دین پر نہیں، جو دیندار نہیں، جو لوگ اسلام پر نہیں، تو یہ شخص بے شک مسلمان ہے، بھلے یہ نمازی ہے، لیکن یہ شخص انہی میں سے شمار ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا انجام انہی میں سے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، ممکن ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ابھی آیا نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ جب یہ ان لوگوں کو فالو کر رہا ہے تو کل انہی لوگوں میں شامل ہو جائے، انہی لوگوں کی طرح کے عقائد اس کے ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کہ یہ مشابہت کسی کی کیسے کرنا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے پینٹ شرٹ پہنی اس نے کفار کی مشابہت اختیار کی اور اس پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے۔ کیا یہ مشابہت ہے؟ اگر یہ مشابہت ہے تو پھر تو وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ہنستے مسکراتے بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ کام نہیں، مشابہت سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے خاص مذہبی عقائد ہوں یا کسی خاص فرقے، خاص لوگوں کی کوئی خاص پہچان ہو جو قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہو، ان کے مذہبی شعار، ان کے مذہبی سائنز اور خاص چیزیں ان کی مشابہت۔ عام چیزوں میں تو مشابہت نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک عام چیز ہے، عام استعمال کی چیز ہے، جیسے لباس ہو گیا، جیسے زندگی میں اور بہت ساری چیزیں جن کا انسان کو شوق ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو اس میں بھی اپنے اسلام کی شناخت کو برقرار رکھے گا وہ افضل قرار پائے گا۔ میں نے کہا نا کہ یہ حدیث زہد میں بھی آتی ہے اور ورع میں بھی آتی ہے۔ باب کا نام ہے باب الزہد والورع۔ زہد میں کیسے آتی ہے بتا دیا، اور ورع میں کیسے آتی ہے یہ بھی میں نے بتا دیا۔ تو ان کے خاص جو خاص علامات ہیں کفار کی، ان کو فالو کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، اللہ رحم کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ہولی اور دیوالی منانا شروع کر دی، اور اس سے پہلے وہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جن کے کچھ مذہبی جو خاص چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشابہت، اس کا حکم کیا اسلام میں؟ کیا یہ گناہ ہے؟ چھوٹا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے؟ یا یہ کفر ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ مشابہت کبھی کفر ہوتی ہے، کبھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور کبھی صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ یہ چلے گا کہ جس کی مشابہت اور جس عمل کی مشابہت کی جا رہی ہے اس عمل کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ اگر وہ کفر و شرک پر مبنی ہے تو یہ مشابہت کرنا کفر و شرک ہوگا۔ اگر وہ مبنی ہے ان کے خاص اپنے عقائد یا مذہبی ریلیجیس ان کے کچھ جو میٹرز ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس میں شرک اور کفر نہیں پایا جاتا، تو اس کا گناہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں مسلمان ہوں، میری آئیڈینٹی مسلم ہے، میں کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی مشابہت اختیار کروں؟ میرے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، میرے پاس جو ہے وہ سب سے بلند ہے، میرے پاس جو ہے وہ سب سے پیور ہے۔ میں کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہو کر میں ان کی مشابہت اختیار کروں؟ اللہ اکبر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری سیلف ریسپیکٹ کے ہی خلاف ہے۔ اور پھر جب اس میں یہ چیز آ جائے کہ وہ عقائد کے اعتبار سے بری ہے، اس میں اسلام کی تعلیمات کی مخالفت ہے، پھر تو قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی مشابہت جب اختیار کی جاتی ہے، دیکھیے ان کی مشابہت
اختیار کرنے میں جو چیزیں عقائد اور ان کے مذہبی خاص چیزوں میں نہیں بھی آتی تو پھر بھی اس میں دیکھا جائے گا کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے میں کوئی شرعی پہلو کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں اور بہت سارے سوالات اس کے متعلق آتے ہیں ہمارے پاس، ان کا جواب بھی ہو جائے. برتھ ڈے منانا، سیلیبریٹ کرنا. لوگ کہتے ہیں شیخ کیا حرج ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کیک منگواتے ہیں، بس آپس میں خوش ہو جاتے ہیں، نہ میوزک نہ گانا نہ بجانا، کچھ بھی نہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ یہ روزانہ کیوں نہیں، ہر ہفتے کیوں نہیں، ایک سال کے بعد ہی کیوں؟ اور اس میں جب یہ ایسا دن ہے تو اس میں کھانا پینا، موم بتیاں جلانا اور کیک لانا، یہی کیوں؟ روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اس دن، آپ بہت زیادہ اور کوئی خیر کے کام کریں، یہ بھی کیے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا رکھ لیں تو اس طرح سے سیلیبریٹ اس کو کرنا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں. اس کا یہ دیکھیں کہ یہ آئی چیز کہاں سے ہے. ہمارے پاس جو دین ہے، جو لائف سٹائل ہمیں دیا گیا، جس کو دین کہتے ہیں نا، دین کا کیا معنی ہے؟ دین کا جو جامع اور کمپریہنسو جو ڈیفینیشن ہے نا دین کی، وہ ہے لائف سٹائل. دین کا معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین مکمل ہے، تمام بھی ہے اور پرفیکٹ بھی ہے، ایک کمپلیشن اور پرفیکشن، یہ دو چیزیں دنیا کی کسی چیز میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دین میں اکٹھی ہیں. بس بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کمپلیٹ ہوں گی، پرفیکٹ نہیں ہوں گی. پرفیکشن کس میں آ سکتی ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اکملت لکم دینکم واتممت. پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہے دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. کب کب برتھ ڈے منایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کتنی محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بچوں سے، اپنے صحابہ کے بچوں سے کتنی محبت تھی. پوری زندگی آپ کی گزر گئی، کبھی کسی ایک کا برتھ ڈے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہو کہ چلو آگے دعا کر لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے نہیں وہ ولادت کی خوشی تو ہوتی ہے، یہ خوشی نہیں ہے، یہ آپ کی خوشی کا پول کھل رہا ہے یہاں پر کہ آپ کو سال میں ایک مرتبہ خوشی ہو رہی ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی اولاد کی صورت میں، آپ سال میں ایک مرتبہ خوشی منا رہے ہیں. اسلام کیسے کہتا ہے؟ ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم ہر روز اٹھتے ہوئے میں یہ سکھایا گیا کہ یا اللہ اپنی زندگی دوبارہ آج پھر ہمیں زندہ کر دیا، اے اللہ ساری تعریفات آپ کے لیے. کیا یہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسلام کی تعلیمات کافی نہیں ہے؟ ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ اور اسی سے پھر سیلیبریشن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی آئی، اسلام سے واللہ اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی قریب 600 سال کے بعد یہ شروع ہوئی چیز، لوگوں نے اس کو لے لیا. کون کرتے تھے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالس فالوورز ہیں وہ کرتے تھے. اسلام میں تو ایسا ہی نہیں کچھ. تو من تشبہ بقوم فہو منہم، ہر چیز میں دیکھیے کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا خالف الیہود والمجوس. خالفو، آپ نے کئی جگہوں پر کہا کہ مخالفت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسلام کی اپنی آئیڈینٹی کو بہت بلند کرو. یہ اسلام ہے، یہ اس کو کیوں بلند کرنا ہے؟ اس لیے بلند کرنا کہ اللہ کا سکھایا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لائف سٹائل ہے. ہمیں کیوں پسند نہیں بھائی؟ ہمیں حجاب نقاب ہماری بہنوں کو کیوں پسند نہیں؟ اسلام کا حلیہ داڑھی وغیرہ ہمیں کیوں پسند نہیں ہے؟ اسلام کے مطابق شادی بیاہ میں کیوں پسند نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو کریں گے کن کو دیکھ کر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، سورۃ البقرہ میں صبغۃ اللہ آیت نمبر 137 میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، یا یہ بتاؤ کہ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے. یا اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت فرما برداری اور اللہ کا دین.
یہ کیا بات ہوئی کہ اس طرف سے میں کوئی دیکھے تو مسلمان ہے، اس طرف سے دیکھے تو بالکل ہی کچھ اور ہے. میں نہیں کہتا ہوں، ایک آدمی نے کہا جس کو لوگ بڑا دانشور بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی ان کی باتوں میں بڑی وزڈم تھی، لوگوں کو شاعر مشرق کہتے ہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. اور ہم نے بس اپنی چیزوں کو چھوڑا، دوسروں کی نقالی ایسی شروع کی. آپ یاد رکھیے جو بندہ کسی کی نقل کر رہا ہے وہ بہت چھوٹی سوچ کا مالک. ایک میری ورکشاپ تھی اسلامی یونیورسٹی میں، پہلی مرتبہ ہوئی. بی یور آن سیلف، بھائی جو ہو نا وہ بنو، آپ جیسے ہو وہ بنو، اپنی آئیڈینٹی کو نہ چھپاؤ. آپ اگر کسی کٹیا میں رہتے ہو، لوگوں کو بتاؤ میں جھونپڑی میں رہتا ہوں، بتاؤ لوگوں کو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اپنی قوم، اپنی جو جہاں تعارف کا معاملہ ہو، بتاؤ لوگوں کو. آپ لوگوں کو بتاؤ ہم مالدار نہیں ہیں، بتاؤ لوگوں کو. جو آپ کی آئیڈینٹی کیوں چھپا رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور چہرے پہ اتنے ماسک چڑھا لیتے ہو کہ خود بھی اپنی حقیقی شکل آپ کو نظر نہیں آتی. آپ خود ہی احساس کمتری کا شکار، خود ہی اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا قاعدہ. بنو جو آپ ہو، جو اللہ نے آپ کو بنایا ایکسپٹ کرو. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 3 جملے سکھائے. جس نے یہ کہا، آپ نے اس کو کہا جنت کی خوشخبری سنائی، اس کو کئی طرح سے جنت کی خوشخبری سنائی. کون سے 3 جملے؟ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہیں، اذان کا جواب دینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی فضیلت ہے. ان کو یاد کیجئے، ان کو سمجھیے اور ان کو پڑھیے اور ایمان کی لذت محسوس کیجئے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں اللہ کے رب ہونے پر خوش ہو گیا، میں اسلام کے لائف سٹائل ہونے پر، دین ہونے پر راضی ہو گیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں. جب ہم خوش ہیں تو پھر دوسری طرف آپ کی زندگی، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی عادات مبارکہ، اس کو چھوڑ کر ہم کیوں کسی طرف جائیں؟ کون سی لاجک ایسی ہے جو آپ کو کسی اور طرف لے کر جا رہی ہے؟ کچھ تو لاجک پیش کرو، چلو دین نہ پیش کرو. بہت لاجیکل بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، نہیں ہمیں تو کچھ نہ کچھ ریزن چاہیے. کوئی ریزن بتاؤ، کچھ بھی نہیں. تو اس حدیث میں اس کے متعلق ہمیں کہا گیا کہ ہم نے کسی کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. اور مشابہت کے بارے میں اس کے اصول و ضوابط بھی ہم نے پڑھ لیے کہ مشابہت سے مراد کہ کون سی مشابہت ہے جو ان کے خاص عادات اور خاص چیزوں سے متعلق ہو، وہ ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی. وہ پہننے سے متعلق ہو، وہ بات چیت سے متعلق ہو، وہ کسی بھی طرح سے. مثال کے طور پر ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمیں تکلیف پہنچے، کسی کو ٹھوکر لگی، ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کوئی چیز بھول گئی تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ ہمارا کلچر ہے. اور دوسرے لوگوں کا کلچر کون سا؟ جس کو ہم جان بوجھ کر مشکل سے منہ میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جبڑوں کو مطلب ان کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الفاظ نکلے، اور وہ الفاظ بھی انتہا درجے کے غلیظ الفاظ ہیں. ٹھوکر لگی تو کیا؟ اس کا معنی بھی غلیظ ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے چاہی تھی میں، اللہ کا رحم، اللہ رحم کرے ہم پر. اور مسلمانوں آپ کو ہو کیا گیا اللہ کے بندو؟ کہاں سبحان اللہ، کہاں اللہ اکبر، کہاں لا الہ الا اللہ، کہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں یہ غلیظ ترین ایک لفظ. یہ ذہنی پستی ہے کہ نہیں ہے ہماری؟ نہ کہ ایسا نہ کیجیے، اپنی اس پر خوش ہو جائیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس پر خوش ہو جائیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کون تھے؟ کاش ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ عبداللہ بن عباس کون تھے. وہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر صرف 12 سے 13 سال کے درمیان تھی. وہ کہ جن کو 15 سال کی عمر میں وہ خلیفہ وقت کے جس سے دنیا کی سپر پاورز کانپتی تھی، اپنی خصوصی مجالس میں بٹھایا کرتے تھے 15 سال کے نوجوان.
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قریبی لوگوں میں عبداللہ بن عباس یہ نوجوان تھے، ٹین ایجر، قریب 15-16 سال عمر تھی بس. اللہ اکبر. جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب، قرآن، تفسیر، تعویل دعا دی کہ اللہ اس کو یہ سمجھا دے. مفسر قرآن اس امت کے، امیر المؤمنین فی تفسیر القرآن، کہتے ہیں کنت خلف النبی رضی اللہ عنہما. کیوں آیا؟ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عباس وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہتے ہیں میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فقال، آپ نے مجھے کہا، یا غلام، بیٹا، بچے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو. یحفظ کا، وہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. احفظ اللہ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آپ جب بھی کچھ مانگو، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور آپ جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے ہی مدد مانگو. رواہ ترمذی وقال حسن صحیح، اور اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے، یعنی اوتھینٹک حدیث. یہ حدیث من احادیث میں سے ایک ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مسلم کا، خاص طور پر وہ جب جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ہمارے، ہر ایک بچے کا اور ہر بچی کا، ہر میل فیمیل، ہر بیٹے اور بیٹی کا پوری زندگی کی کریکٹر ڈیولپمنٹ اس حدیث میں موجود ہے. ایک حدیث میں، اور اس حدیث کو اگر ٹھیک سے بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے اپنے بچوں کو، تو وہ اس قدر پختہ ایمان اور پختہ کردار کے مالک بنیں گے کہ سبحان اللہ، دنیا کا کوئی غم، پریشانی یا دنیا کی کوئی مصیبت ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکے گی. یہ حدیث یہاں پہ پوری نہیں ذکر کی گئی، اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے. اب جب یہ تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے تھے نا میں آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے تھا. کیا مطلب آپ کے پیچھے تھا؟ دوسری جگہ پر وضاحت ہے کہ آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے. آپ سواری کے پر آپ پیچھے سوار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس طرح سوار کر لیا کرتے تھے. اور اس وقت یہ نابالغ بچے تھے. غلام کہتے ہیں نابالغ بچے کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے کو بٹھا لیتے، کبھی کسی کو، اور ان کے ساتھ شفقت فرماتے، اور پھر ان کی تربیت کیسے کرتے؟ ان کو کہا یا غلام، بیٹا، بچے، احفظ اللہ، دیکھو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا. کون سے اللہ کے احکامات؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر کہا کہ یہ کرنا ہے بیٹا وہ کرنا، جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا بچے وہ نہ کرنا. یہ ہے حفاظت. اصل پتہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کا حافظ. ہمارے یہاں تو یہ نہیں جس نے الفاظ حفظ کر لیے وہ قرآن کا حافظ ہے، نہیں، وہ قرآن کے الفاظ کا حافظ ہے. قرآن کا حافظ وہ ہے جو قرآن کے احکامات کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے، بے شک اس کو حفظ پورا نہ ہو. کہا بیٹا، بچے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا. ہم اپنے جو نابالغ بچے ان کو کیا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہماری جتنی کوشش اس پہ ہوتی ہے نا کہ بچے انگریزی بولیں، اتنی کوشش اگر ہم ان چیزوں پر لگا لیں تو واللہ دنیا آخرت سمجھ جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بچے کسی بھی زبان میں بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ہمیں احساس کمتری کی وجہ سے کوئی زبان نہیں سکھانی چاہیے. آپ انگلش سکھائیں، آپ جرمن سکھائیں، آپ ٹرکش سکھائیں، آپ چائنیز سکھائیں، آپ کچھ بھی سکھائیں، اور یہ سب سکھائیں اور عربی نہ سکھائیں، توبہ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بھئی آپ عربی کیوں نہیں سکھا رہے اپنے بچوں کو؟ سکھائیں. لوگ کہتے ہیں کسی جگہ پہ میں کلاسز نہیں ملتی. ہو رہی ہیں، ہمارے شفا میں ہو رہی ہیں. ہمارا بچوں کا پہلا کورس 6 سے 9 سال کا وہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ بہت بہترین چل رہا ہے. سلیبس ہم نے خود تیار اس کا کیا ہوا. یعنی کسی بھی جگہ سے آپ کریں، بچوں کو یہ بھی سکھائیں. اگر ہمیں ہمارے بچوں کو عربی نہ آئی تو کیا آیا ہم کو؟
زبان سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیمات کیوں نہیں دیتے؟ اس کا ایک سبب یہ کہ والدین خود عمل نہیں کرتے۔ میں کئی دفعہ یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ سبزی میں کئی مرتبہ ہم نے یہ خود دیکھا کہ فجر کی نماز کے لیے، جماعت کے لیے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ گھروں کے گلی میں کچھ گھروں کے بچے فجر کی جماعت سے پہلے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے والد یا والدہ لے کے کھڑی ہوتی ہیں کہ وین آئے گی اسکول میں لے کر جانا، کیونکہ سبزی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب فجر کی جماعت ابھی نہیں کھڑی ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ماں یا یہ والد اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تو اٹھے ہوں گے نا، ناشتہ واشتہ تیار کیا، بچے کو تیار کرنا، کوئی اتنا تو ٹائم مارجن ہوتا ہے نا، لیکن یہ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر نہیں آیا یہ شخص۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ احفظ اللہ بچے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا؟ ابا جی اچھا اماں جی وہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ پوچھے گا احکامات کیا ہوتے ہیں؟ یونیورسٹی میں بچوں کو جب میں بتاتا تھا، بیچلرز کے جو اسٹوڈنٹس تھے کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کیسے کفر ہے، یہ اور کیسے کفر ہے، تو وہ کہتے تھے ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ویسے دیکھا، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو بتاتا تھا بالغ ہو چکے، قصور تو آپ کا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ آپ کے والدین کا بھی پورا قصور ہے اور ان سے بھی پوچھ ہوگی اس کی۔ تو کہا احفظ اللہ احفظ، بیٹا دیکھو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ گارنٹی ہے، یہ کوئی موٹیویشنل ٹاک نہیں ہے، یہ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کی طرف سے دیے گئے الفاظ ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ میری حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ بچوں کو کہیں اگر اللہ کی حفاظت، پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو۔ بچوں کو یہ سکھائیں گے، بچے نہ چوری کریں گے، نہ خیانت کریں گے، نہ فراڈ کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ بے حیائی کی طرف جائیں گے، نہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ غیبت، نہ چغلی، سب چیزوں سے بچتے جائیں گے، کیونکہ یہی احکامات ہیں اور یہی ان کی حفاظت ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ پھر کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ سامنے پانے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ سامنے پانے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کو جب پریشانی ہوگی، آپ اللہ کو پکاریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے ایسے یا تو آپ کا شرح صدر کر دیا، آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیا، یا کوئی ایسا راستہ آپ کے لیے نکال دیا کہ آپ کو لگے کہ ہاں اللہ نے تو میری فوراً مدد کی۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اور اللہ کا عرش پر ہونے کے ساتھ ہمارے سامنے ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ستارہ، میں چل رہا تھا، ستارہ میرے ساتھ ساتھ تھا، کتنا دور ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہمارے سامنے ساتھ ہے، سورج ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ بیٹا آپ اللہ کو سامنے پائیں گے، کیا مطلب؟ اللہ کو مددگار پائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بیٹا جب کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ کیسے اللہ سے مانگے؟ اللہ سے دعا کرو۔ کیا مطلب؟ لوگوں سے نہ مانگو، بچو، جتنا بچ سکتے ہو سوال کرنے سے، کوئی بھی ہو بچو، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے والدین وغیرہ کو کہنا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ سے مانگو۔ اللہ سے بچپن میں، بلوغت کو بھی بچے نہیں پہنچے، ان کا ذہن ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ بچے اللہ سے بھی تعلق کوئی چیز ہے، مانگو اللہ سے۔ بچے میں کتنے مان سے، کتنے اعتماد سے اپنے والدین سے مانگتے ہیں، اس بچے کو سکھایا جا رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے نا عبداللہ بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو نا میں ہوں، مجھ سے کہنا، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں۔ آپ نے کہا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس آ جائے، اور یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو، 3 دن نہ گزرے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا مجھ سے، میں ہوں نا، مجھ سے مانگنا۔ کہا اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا دیکھو جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئے، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ سے مدد مانگنا۔ لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جن معاملات میں وہ لوگ مدد کرنے کے قابل ہیں، لیکن اوائڈ کرو، جتنا بچ سکتے ہو بچو، اللہ خود راستے بنا دیں گے۔ اور اگر جہاں ضرورت ہے، جہاں پر اسلام کے اکارڈنگ جہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کر بھی سکتے ہو، اجازت ہے اس کی، لیکن ذہن دیکھیں کہ آپ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے عباس رضی اللہ عنہ کی فیملی،
اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کا نام لے کر واضح طور پر مدد کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یا علی مدد، یا فنا مدد، یا غوث مدد، یا اللہ اکبر۔ اپنے رسول کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی فیملی کو کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہہ رہے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگنی، اور خاص طور پر وہ مدد کہ جس کے کرنے پر کوئی دنیا میں قدرت نہ رکھتا ہو، جو بندہ موجود نہ ہو، جو زندہ نہ ہو، اس سے مدد مانگنا تو انسان کو شرک میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی تو اقرار ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں کروایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارا یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے کہ اللہ آپ سے مدد مانگیں گے اور صرف آپ کی عبادت کریں گے اور صرف آپ سے ہی مدد مانگیں گے۔ بس اسی بات میں اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی ہم آئندہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، ان کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں توفیق دیں کہ دل میں اتار لیں، اور اللہ ہمیں تڑپ نصیب کریں ان کو سیکھنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کو پھیلانے کی، اور اللہ ہمارا وہ تعلق بنا دیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس کے بعد ہم رہ ہی نہ سکیں کہ ہم ان کی باتوں کو سیکھیں، ہم رہ ہی نہ سکیں ان کو سیکھے بغیر۔